ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قادر، ناظرین محترم، بلند مکان، بلند مکین کربلا، جہاں قیامت میں خداوند عالم کی طرف نظر کرے گا، خداوند عالم کی طرف زائر نظر کرے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت میں خدا اس کی طرف نظر کرے تو اسے چاہیے کہ امام حسین کی زیارت زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ کرے۔ تین عبارتیں ملتی ہیں: زیارت اللہ، زیارت مع اللہ، والنظر الی اللہ۔ اللہ کی زیارت، اللہ کے ساتھ زیارت، اللہ کی طرف نظر رحمت۔ یہ تینوں عبارتیں، تینوں چیزیں، اس کا مطلب جتنا بھی تصور کسی مخلوق کی ترقی کا قرب الہی میں کیا جا سکتا ہے، وہ قرب الہی زائر کو حاصل ہو جاتا ہے، زائر امام حسین کو، یعنی ظاہر سید الشہداء خداوند عالم سے اتنا قریب ہو جاتا ہے جتنا قریب کی ممکن کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اس صفت کے ذکر کے لیے خاص ایک باب ہے کہ اللہ اس کے اوپر نظر رحمت کیسے کرے گا، اللہ کے ساتھ وہ زیارت کیسے کرے گا، اور خدا کی زیارت کا فلسفہ کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ عظیم ترین زیارت، کائنات کی عظیم ترین زیارت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ زیارت اربعین تمام زیارتوں سے الگ ہے۔ معنی دیکھ لیے، مفہوم دیکھ لیے، مقاصد دیکھ لیے، ہدف دیکھ لیے، ٹارگٹ دیکھ لیے، زیارت اربعین کا بالکل الگ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زیارت اربعین کا جب آپ ترجمہ کریں گے، ٹارگٹ رکھیں گے، بہت سی چیزیں میں نے بیان کی ہے کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، بہت عظیم ترین زیارت، اور اس کے ذریعے عظیم غم اور اندوہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خود کو معصوم امام کی مصیبت میں شریک کرتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں کے لیے دل میں غصہ اور کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ پوری زیارت عاشورہ لعنت پہ مشتمل ہے، اور پھر ان تمام افراد سے خطرناک قسم کی براعت جو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ان سے برات وجہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 100 بار لعنت بھیجنی ہے۔ زیارت عاشورہ کا مقصد یہ ہے کہ زائر کا دل اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت اور کینہ میں پکا ہو جائے، اور اس میں لعنت کے تکرار کی جاتی ہے۔ ہر چیز تکرار کرنے سے مؤثر ہوتی، اثر انداز ہوتی، اس کے نتائج ملتے ہیں۔ زیارت اربعین میں یہ موالات، یہ براعت کا اظہار بہت کم ہوا ہے، اور ایک نئے باب کا آغاز ہے زیارت اربعین۔ زیارت اربعین کے مقاصد کیا ہیں، زیارت اربعین کا فلسفہ کیا ہے، اور زیارت اربعین میں ایک انسان کیا کرے۔ ایک واقع کر رہا ہے، مثلا ہمیں پورے سال زیارت اربعین پہ غور کرنا ہے کہ ایک لفظ کی تفسیر صرف پڑھنا ہی مومن کی علامت نہیں ہے کہ زیارت اربعین پڑھنا۔ زیارت اربعین میں کتنے فلسفے ہیں، کتنے مقاصد ہیں۔ پہلے تو یہ اربعین کے اوپر گفتگو ہو۔ ہماری موت اور حیات کا تعلق اربعین ہے، ہماری ابتدا، ہماری خلقت، ہماری پیدائش بھی اربعین کے اعتبار سے ہے۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری واک شروع ہو گئی ہے نجف سے کربلا۔ کچھ لوگ 3 دن 4 دن تفصیل دیکھتے ہیں، کتنے موقب ہیں، کون سے اپنے موقب ہیں، کہاں اپنا فوڈ ملتا ہے اور کہاں جو ہے وہ کھانا اپنا ہوتا ہے، اور کس طریقے کا ماحول اپنا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہر انسان جانتا ہے، کس کے پول پہ کب پہنچنا ہے اور کہاں پہنچنا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جو پیدل چل رہے ہیں کس کی طرف، امام حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر انسان کھستا رگڑتا
اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے امام مظلوم کربلا سے ملنے کے لیے۔ چہلم کے لیے یہ پیدل چلتے وقت کیا ذکر کرنا چاہیے؟ صفوان جمال نے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے مولا امام حسین حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت پر جانے کی اجازت مانگی اور ان سے درخواست کی کہ جو اس راستے میں انجام دینا ہے وہ بیان فرمائیے، کیا کریں؟ تو پیغمبر کے وہ بیٹے امام صادق نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہا اکثر من برات ممن اسس ذالک علی الحسین علیہ السلام، اس راستے میں جنہوں نے حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کے قاتل کی بنیاد فراہم کی، ان پر تبرہ زیادہ کریں۔ نہ فقط یہ کہ امام حسین کے قاتلوں پر سے لعنت بھیجی جائے، بلکہ جو قاتل کا سبب بنے، جنہوں نے بنیادی کردار نبھایا، ان سب پر لعنت، ان سے نفرت، ان کے کردار کو اپنی زندگی میں آنے نہ دیں۔ ہر قدم ایک عزم ہو، ایک حوصلہ ہو، ایک ہمت ہو، اور اس کے بعد یہ ارادہ ہو کہ جن لوگوں نے، جن کی سبب سے، جن کے کردار سے، جن کے رول سے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر مظالم ہوئے، ان کے گھر والوں کے اوپر مظالم ہوئے، ان سے ہم کتنا بیدار ہیں اور کتنی ہم نفرت کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امام حسین کی پیدل زیارت کرنے کا ثواب، کہتے ہیں کہ من عطا قبر الحسین معشیا قطب اللہ له بكل خطوہ الف حسنہ محا عنہ الف سیئا رفع له الف درجہ۔ جو کوئی بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی زیارت کے لیے پیدل جائے تو اللہ تعالی ہر اس قدم کے بدلے میں جو اٹھاتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے مرتبے 1000 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ وسائل الشیعہ کی روایت ہے، آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ امام مظلوم کربلا کی زیارت کی اہمیت کیا ہے۔ امام مظلوم کربلا کی زیارت کے اہم ترین فضیلت اور اس کے آداب کیا ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان ہوگا کہ امام مظلوم کربلا کی زیارت 40 ان امور میں سے ہے جو ہمیں امام حسین کی مبارک انقلاب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بے شک امام حسین اور ان کے اوپر جو برپا کردہ انقلاب 40 کے موقع پر یاد کرنا دین اور اہل بیت کی تعلیمات کی تجدید ہے۔ زیارت 40 جو ہے وہ انسانی، معاشرتی، تربیتی مضامین ہے جو ہر انسان کو اچھائی اور نیکیوں کی طرف ڈھال سکے۔ مظلومیت کے پرچار کا بہترین مرکز زیارت 40 ہے۔ اس زیارت 40 میں چاہے ہم وہاں حاضر ہوں، قدم چلیں، زیارت کریں، یا جہاں کہیں بھی رہیں، زیارت 40 سے وہ مقصد ضرور حاصل کریں، وہ مدعا، وہ مفاہیم، وہ زیارت کے موضوعات، وہ مفاہیم اور مطالب، ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ آخر یہ زیارت 40 ہے کیا۔ زیارت 40 چہلم کے موقع پہ کربلا میں حاضری اور امام حسین کی زیارت کے استجاب کو ثابت کرنے کے لیے ہم تمام مسلمانوں کے نزدیک تسلیم شدہ اس بات کی دلیل بنا سکتے ہیں کہ دینی شعائر اور مراسم کا احیاء، زندہ کرنا تقوی اور خوف الہی کے مصادیق میں سے ہے، اور ارشاد قدرت ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ بن جائے گا۔ جو شخص بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حق کی معرفت، امام حسین کا مقام اور رتبہ جانتے، ان کی معرفت رکھتے، ان کی زیارت کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں انہیں اپنا وسیلہ اور شفاعت کرنے والا قرار دیتا ہے۔ اس کی اس عمل کو بنیاد قرآن کا یہ فرمان ہے لا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ فقط لوگوں کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔
جو لوگ یہ تمام چیزوں کی نیت رکھتے ہیں یقینی طور پر متقی و پرہیزگار کہلانے کا حقدار ہیں، کیونکہ وہ خدا کی بارگاہ میں ایسے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں جو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، اور وہ دروازہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے۔ زیارت اربعین احیاء ہے، زندگی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے مذاہب کو، اپنی فکر کو زندہ کرنے، اس کی تعظیم، رسپیکٹ، ادب، احترام، اور اللہ اپنے شاعر کے بارے میں چاہتا ہے کہ چونکہ بندوں کی فلاح اور بہبودی اور بھلائی صرف اسی میں ہے۔ زیارت اربعین کے استجاب مستحب کو ثابت کرنے کے لیے روایات کی اس بڑی تعداد کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ 100 سے زیادہ روایتیں ہیں زیارت امام حسین کی فضیلت، اور فضل خدا ایک الگ چیز ہے، کرم الہی ایک الگ چیز ہے۔ زیارت اربعین کی اتنی اہمیت، امپورٹنس کیوں ہے؟ اس کی بہت سی روایتیں ہیں، جس میں ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے چہلم امام حسین کے دن امام حسین کے قبر اقدس کی زیارت کرنے کو حکم دیا ہے۔ علم حدیث کے قواعد اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان روایات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال جناب حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں تہذیب میں صفوان سے کہا، قال علی مولائی الصادق فی زیارت الاربعین تزور عند ارتفاع النہار تقول السلام علی ولی اللہ۔ امام صادق نے مجھ سے فرمایا کہ زیارت اربعین میں تم دن ابھرنے نکلنے کے وقت امام حسین کی زیارت کرو اور یہ کہو، سلام ہو اللہ کے ولی۔ اور عاملی نے امام حسن عسکری سے روایت نقل کی ہے، علامت المؤمن خمسۃ الصلاۃ الواحد الخمسین زیارت الاربعین، 5 میں سے ایک زیارت اربعین ہے، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا ہے، سجدے میں سر رکھنا خاک شفا پہ، 51 رکعت نماز ہے، یہ سب علامت مومن ہے۔ اور شاید ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ امام حسن عسکری نے نبی کریم حضرت رسول خدا اور حضرت امیر المومن حضرت فاطمہ امام حسن کے چہلم کے دن کن کی زیارت کو مومن کی علامت کیوں نہیں قرار دی ہے، اور امام حسین سے افضل نہیں ہے وہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین اور ان کی قضیہ اس سے الگ ہے، ان کے فیصلے، ان کے مقام، رتبہ الگ ہیں۔ امام حسین کی زیارت کا حکم، ان کی تاکید کا مقصد امام حسین کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے، کیونکہ امام حسین نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا، اور اسلام بچانے کے لیے تاریخ بشریت کی سب سے بڑی قربانی پیش کی، اور اسی قربانی کے بدولت اسلام زندہ ہے، اور خود رسول اور علی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام زندہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ زیارت اربعین کے مقاصد اور اہداف کو آپ کی خدمت میں چلتے چلتے واقع کرتے کرتے بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کہیں اپلوڈ ہونے میں تھوڑی سی رکاوٹ ہو جائے تو مجھے معاف کریے گا۔ اب یہ ہے کہ اربعین میں پڑھا کیا جائے، واکنگ میں کیا پڑھا جائے، اور پھر ہمارا ہدف اور مقصد کیا ہے، ہمارا مدعا کیا ہو، اور ہم کس سے قریب ہو۔ روضے کو دیکھنا ہے کہ ہم زری کو پہنچ گئے؟ نہیں، حسین تک پہنچنے کا قصد و ارادہ کریں۔ اصحاب حسین میں، انصار حسین میں، لشکر امام حسین میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ اللہم ارزقنا بزیارت الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین۔ اسی سفر زیارت میں حسین کے وارث کی سے ملاقات ہو جائے، یہ سب سے بڑی زیارت ہے۔ ان کو پرساد ہے، حسین غریب کی مظلومیت کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔